اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ 1947 سے لے کر 2024 تک کتنی بار الیکشن ہوئے اور کون کون سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، کون کون سی پارٹی کس کس الیکشن میں دور اقتدار میں آئی اور کس جماعت کو کس صدر نے یا پاکستان آرمی کے چیف نے ان کی حکومت کو معطل کیا، یہ سب جاننے کے لیے میرے اس ولاگ کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ولاگ کو۔ 1947 میں 1947 میں جب سے پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوئے ہیں، ان کے بعد سب سے پہلا وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب کو منتخب کیا گیا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد سر خواجہ نظام الدین نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اور ان کے بعد محمد علی بوگرا صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھایا۔ پہلا جو عام انتخابات ہوئے یا یوں سمجھیں جنرل الیکشن ہوئے وہ 1954 یعنی 1954 کو پہلا الیکشن ہوا تھا، جس میں مسلم لیگ نے فتح سمیٹی اور چودھری محمد علی کو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ اور دوسرا الیکشن 1962 کو ہوا۔ یہ تھی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا الیکشن تو 1954 میں ہو رہا ہے اور دوسرا الیکشن 1962 میں کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1958 میں سکندر خان مرزا نے اسمبلی کو تحلیل کیا، اور چند دنوں بعد جنرل ایوب خان صاحب نے 1956 کا آئین معطل کر کے پہلی فوجی حکومت قائم کی، اور پھر 1962 میں ایوب خان صاحب نے آزاد صدارتی انتخاب کروایا۔ 1962 میں ایوب خان صاحب نے آزاد صدارتی الیکشن کروایا اور اس میں صدر پاکستان منتخب ہوئے، اور پھر 1969 کو عوامی پریشر کی وجہ سے صدر پاکستان ایوب خان صاحب نے ریزائن کیا، کیونکہ عوامی پریشر بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ایوب خان نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اور پھر 1970 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں عوامی پارٹی کی جیت ہوئی اور انہوں نے نور الحق کو وزیر اعظم کے طور پہ منتخب کیا۔ پھر 1977 یعنی 1977 کو چوتھا الیکشن ہوا، جس میں پاکستان پیپل پارٹی نے فتح سمیٹی اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پہلی دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب کیا گیا۔ اور پھر 1985 میں جو ہے نا پانچواں الیکشن ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن 8 سال بعد کیوں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے جو ہے نا فوجی حکومت کا قیام وقوع پذیر کیا۔ اس کے بعد 1985 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں کنزرویٹو پاکستان مسلم لیگ نے فتح سمیٹی، جس کو جنرل ضیاء الحق صاحب کی سپورٹ حاصل تھی، اور انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ پھر 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب، امریکی سفیر اور اعلیٰ فوجی قیادت کے چند لوگ فضائی حادثے کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد 1988 میں پھر عام انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپل پارٹی نے پھر فتح سمیٹی اور پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خاتون وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئی۔ 1988 کے انتخاب کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے غلام اسحاق خان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان کے طور پر منتخب کروایا۔ اور پھر 1990 میں جب 1988 کے الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی نے فتح سمیٹی تو غلام اسحاق خان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے پر منتخب کیا گیا، اور 1990 میں غلام اسحاق خان صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی کو تحلیل کیا، اور پھر عام انتخابات ہوئے، 7ویں عام انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ
نون نے مسلم لیگ نواز نے فتح سمیٹی اور میاں محمد نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر تعینات ہوئے، اور پھر 1993 میں 1993 میں غلام اسحاق خان اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان بالادستی کے لیے جنگ شروع ہو گئی، اور 1993 میں غلام اسحاق خان نے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی چلتا کیا اور اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ پھر 1993 یعنی 1993 میں 8ویں عام انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپل پارٹی نے پھر فتح سمیٹی اور دوسری دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب ہوئے، اور شومی قسمت پاکستان پیپل پارٹی کی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پھر فاروق خان لغاری صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے پر تعینات کیا، اور انہوں نے پھر 1997 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت کو بھی چلتا کیا اور اسمبلی کو تحلیل کر دیا، اور 1997 میں عام انتخابات ہوئے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے فتح سمیٹی اور میاں محمد نواز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ 1999 میں جنرل مشرف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان لڑائی شروع ہوگی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں جنرل مشرف صاحب نے پھر فوجی حکومت قائم کی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کو چلتا کیا، اور پھر 2002 میں عام انتخابات کروائے جنرل مشرف صاحب نے، جس میں ایک نئی پارٹی سامنے آئی۔ نئی پارٹی نے فتح سمیٹی، وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے نام سے سامنے آئی۔ اس میں سب سے پہلے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا، اور کچھ دنوں بعد جنرل مشرف صاحب اور میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے درمیان تنازعات شروع ہوئے، اور جس کے نتیجے میں میر ظفر اللہ خان جمالی نے ریزائن کیا، اور پھر چودھری شجاعت حسین کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور چودھری شجاعت کے بعد شوکت عزیز صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ پھر 2008 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپل پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ پورے پاکستان، میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس میں ایک عظیم سیاسی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جام شہادت نوش کیا، اور عوام کا ریاکشن آیا، جس کی وجہ سے پاکستان پیپل پارٹی نے پھر فتح سمیٹی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب کیا۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اپنے اس دور اقتدار کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ناکام رہے، اور پھر عدالت سے ان کو نائل کیا گیا، اور ان کی جگہ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب کیا گیا۔ پھر 2013 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے فتح سمیٹی اور میاں محمد نواز شریف صاحب تیسری بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر منتخب ہوئے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اپنے دور اقتدار کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ناکام رہے، اور عدالت سے پاناما کیس میں وہ بھی نائل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر منتخب کیا گیا۔ پھر 2018 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے فتح سمیٹی اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر منتخب کیا گیا۔ جناب عمران خان صاحب بھی اپنے دور اقتدار کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ناکام رہے، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، جس کے نتیجے میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب کیا گیا۔ میاں محمد شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا، اور ابھی 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں۔ الیکشن کے نتیجے میں سب سے زیادہ نمبر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور دوسری پوزیشن پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور تیسری پوزیشن پر پاکستان پیپل پارٹی ہے، اور چوتھی پوزیشن پر MQM پاکستان ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 میں کس کا اقتدار سامنے آتا ہے۔ اگر دو بڑی جماعتوں نے اتحاد کر لیا تو وہ وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی، ادروائز پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم سامنے آئے گا۔ تو مزید اس طرح کی نیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے اگر آپ مجھے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔